ایک درویش اور اس کا کمسن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح شام انتہائی سچے من کے ساتھ یہ دعا کیا کرتا تھا: میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور غریب انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مند لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا۔ رشوت خور، بد دیانت اہلکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا۔ مظلوم مجھے اپنی ڈال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے۔ میں نیکی اور بلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ حسن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے یقین میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان سے یہ دعا شروع کر دیتا: میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جھڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے۔ اب وہ مجھے تخت کے بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں سچے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں غریبوں کو زیادہ غریب اور بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا۔ میں شریف کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسی پر بٹھاؤں گا۔ میں جھوٹے اور بد دیانت اہلکاروں کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر دعائیں کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اور کچھ مدت کے بعد اس کی حالت یہ تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر ہی بلند آواز میں اپنی دعا دہراتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ اگر بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کرو، اور چیلا کہکا لگا کر یہ کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں گا۔ درویش کہتا کہ میرے خزانے سے مزدوروں اور غریب لوگوں کو وظائف ملیں گے، اور چیلا یہ کہتا کہ میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتا، لیکن چیلا اپنی روایتی نیاز مندی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے کئی دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال کر میدان میں آ گئے۔
درویش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور علل صبح باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز با اتفاق رائے سے منظور کی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کے بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ صبح سویرے ہی اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور امراء اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے گئے۔ نئے بادشاہ نے تخت پر رونق افروز ہوتے ہوئے ہی یہ حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ہوشیار چیلے کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا، کنویں اور تالاب غلاظت سے بھر دیے گئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا۔ نیک خدا پرست انسانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ غرض ان دانش مندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک گداگر کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو وہ عوام کے لیڈروں نے اس کا حسب و نسب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں ایک وفد تلاش کے بعد بادشاہ کے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے فریاد کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس بلائے ناگہانی سے نجات دلائیں۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، لیکن اراکان وفد کی فریاد سے متاثر وہ یہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت کو اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا، اور اس نے معروبیت کا احساس سے مرغوب ہو کر کہا، پیر و مرشد فرمائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے جب بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ سب فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیں قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں، اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا؟ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت ان کی بھلائی منظور ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی، اور قدرت ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔
اگر قدرت کو ان کے ظلم پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے، میری عمر بھر کی دعائیں رائے گاہ نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔